الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس إنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه. اس سے پہلے بھی ہم نے اس حدیث کو سنا ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ایک پیغام دیا ہے کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، اے سارے لوگو، انما العلم بالتعلم، علم سیکھنے سے آتا ہے، کاپی کرنے سے نہیں آتا. اللہ کے رسول نے کہا انما العلم بالتعلم. تعلم کا جو معنی ہے اس میں ہم کو محنت کرنی پڑے گی، علم سیکھنے سے آتا ہے. والفقہ بالتفقہ، اور ہماری جو سمجھ ہے اس میں پروانگی جو ہوتی ہے، ہماری سمجھ جب جو گرو ہوتی ہے، جو بڑھتی ہے، وہ کیسے ہوگی؟ جب ہم اس کو بڑھانے کی کوشش کریں گے، کسی سمجھنے والی چیز کو سمجھنے کے لیے بیٹھیں گے تو بندے کی سوچ اور فکر میں، سمجھ میں، ہوش مندی میں اضافہ ہوتا ہے، بڑھوتری ہوتی ہے. یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ ہے ایک ایسی قوم کے لیے جس کو ترقی کی ضرورت ہے، جو کامیابی چاہتی ہے، جن کے نوجوانوں کو اپنے اندر اس صفت کو پیدا کر کے، اس کوالٹی کو پیدا کر کے محنت کرنے کی ضرورت ہے، علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے. اور علم کسی بھی قوم کی ترقی کا معیار ہے. جیسا کہ مشہور شعر ہے کہ حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے جس قوم کا آغاز یہ طرح سے ہوا تھا. بار بار سنتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی ریویلیشن، پہلی وحی جو آئی تھی، اللہ رب العالمین نے جو پہلا پیغام امت کو دیا تھا کہ اپنے رب کے نام سے پڑھو. اور ہم پڑھائی میں ہم اتنا دل نہیں لگا رہے، ہماری توجہ اتنی زیادہ نہیں ہے. آج انشاءاللہ ایک ایسا ایگزامپل، ایک نمونہ ہم دیکھیں گے جس میں ہمیں ہوش میں آنے کے لیے وہ ایک مثال، بہت ساری مثالیں ہیں اسلامک اسکالرس کی کہ کس طرح سے لوگوں نے محنت کی تھی. اسی لیے امام مسلم رحمہ اللہ جو حدیث کی کتاب کو جنہوں نے جمع کیا ہے، انہوں نے اپنے پریفیس میں مقدمے میں لکھا ہے کہ لا یستطاع العلم براحۃ الجسم یا براحۃ الجسد. جسم کی آسانی کے ساتھ علم حاصل نہیں ہوتا ہے کہ ہم بہت سکون اور اطمینان سے بیٹھیں اور محنت نہ کرنا چاہیں اور لاسٹ ٹائم پہ ہم سوچیں کہ ہم اچھے اسکالر بن جائیں، اچھے عالم بن جائیں، اچھے جانکار بن جائیں، اچھے ماہر تعلیم بن جائیں، اور اس کے بعد اس میں ہمارا آپ کا نام ہو. ہم سب پڑھنے لکھنے والے لوگ ہیں اور پڑھنے لکھنے والے لوگوں کو ایسے ایگزامپل اور ایسے نمونے دیکھنے کی ضرورت ہے جنہوں نے زمین پر بڑی بڑی مثالیں قائم کی ہیں. ہم اور آپ بہت زیادہ پیچھے ہیں، دوسروں کے اوپر اپنی محنت کو دھکیلتے ہیں، دوسروں کے اوپر اپنی محنت کا نام رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم اور آپ میں بہت زیادہ ابھی لگن اور محنت کی ضرورت ہے. آج جس ایک بہت بڑے اسلامک اسکالر کا، جس طرح سے اس زمانے میں بہت سے اسلامک اسکالر تھے، اس زمانے میں بھی ایک اسلامک اسکالر کے نام جو بہت غریب تھے، جنہوں نے اپنا علم کا پہلا سفر جب شروع کیا تھا تو 20 سال انہوں نے علم کے لیے اپنا گھر چھوڑا تھا. 20 سال انہوں نے صرف محنت کی تھی علم حاصل کرنے کے لیے پہلے سفر میں. دوسرا سفر جو انہوں نے شروع کیا تھا وہ تقریباً 14 سال انہوں نے علم کے راستے میں خرچ کیا تھا. تقریباً 34 ایئرس انہوں نے علم کے لیے اپنی زندگی کو وقف کیا ہوا تھا علم حاصل کرنے کے لیے. اور جتنے بڑے اسلامک اسکالر ہیں جو ان کی بایوگرافی کو نوٹ کرتے ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ 34 ایئرس میں انہوں نے کبھی بھی ان کو کسی سواری پر چلتے ہوئے نہیں دیکھا. اتنے غریب تھے کہ ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے خرچ کرنے کے لیے کہ وہ سواری پر پیسے خرچ کریں. وہ پیدل سفر کیا کرتے تھے. پیدل سفر کر کے اس کے بعد ان کو معلوم پڑتا ہے کہ فلاں شہر میں ایک بڑا اسلامک اسکالر ہے، ایک آدمی ہے جو حدیث کا بہت جانکار ہے، اس کے پاس پیدل سفر کر کے جاتے تھے تاکہ وہاں سے وہ علم حاصل کریں. ہم کو بھی چاہیے کہ ان لوگوں کو اپنے سامنے رکھنے کی کوشش کریں. نام ہے بقی بن مخلد. ان کو جب معلوم پڑا کہ ایک شہر ہے بغداد، وہاں پر ایک بہت بڑے اسلامک اسکالر ہیں، ان کے پاس مجھے جانا ہے. اور یہ رہتے تھے اندلس میں، جس کو آج اسپین کے نام سے ہم جانتے ہیں. اسپین سے بغداد کا جو ڈسٹینس ہے، جس کو پیدل سفر انہوں نے جو طے کیا تھا، وہ 5148 کلومیٹر کے آس پاس پڑتا ہے. 5148 کلومیٹر کا سفر انہوں نے پیدل طے کیا تھا. جب ان کو یہ چیز معلوم پڑی کہ اس شہر میں ایک بہت بڑے اسلامک اسکالر ہیں، پیسے نہیں تھے سفر کرنے کے لیے، ٹریولنگ کے لیے،
وہ اس انتظار میں تھے کہ کس طرح کروں، تو انہوں نے ایک طریقہ نکالا کہ میں ایک شہر سے دوسرے شہر جانے کے لیے اتنی محنت کروں کہ مجھے کچھ اماؤنٹ حاصل ہو جائے، اور وہ اماؤنٹ حاصل کر کے میں دوسرے شہر، پھر تیسرے شہر، اور اس طرح میں سفر کرتا رہوں گا۔ اسی بیچ میں ان کو ایک گروپ کے بارے میں معلوم پڑا کہ وہ بغداد جا رہا ہے۔ انہوں نے سوچا کہ میں اس گروپ سے جوائن ہو جاؤں گا، اور اس گروپ سے جوائن ہونے کے بعد مجھے آسانی ہوگی، میں اس شہر پہنچ جاؤں گا۔ 5148 کلومیٹر کا سفر ہے، 5148 کلومیٹر۔ اس کے بعد اس گروپ کے پاس گئے، اس گروپ نے 2 شرطیں رکھی۔ پہلی شرط انہوں نے رکھی کہ ہمارے پاس اتنی سواریاں تو ہیں کہ ہم سوار ہو سکیں، اتنی سواری نہیں ہے ایکسٹرا کہ آپ کو اس پر بٹھا سکیں۔ اگر ہمارے ساتھ آپ کو چلنا ہے تو پہلی شرط یہ ہے کہ آپ کو پیدل چلنا ہوگا، ہمارے پاس کوئی سواری نہیں ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اگر آپ چور اچکوں سے بچنے کے لیے کسی گروپ کا ساتھ چاہتے ہیں، ہمارے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، تو آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ کو محنت کرنا ہوگا، ہماری خدمت کرنی ہوگی۔ وہ اس کے لیے تیار ہو گئے۔ 6 مہینے کی مدت تک پیدل چلتے 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 جب وہ بغداد سے نزدیک پہنچے، تب ان کے علم میں آیا کہ جس بڑے عالم کے پاس وہ پہنچ رہے ہیں دین سیکھنے کے لیے، وہ ایک بہت بڑے عقیدے کے امتحان میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ایک زمانہ تھا جس میں خلافت عباسیہ کے اندر قرآن کے اوپر بہت بڑا اعتراض فلسفی کے لوگ، فلسفیانہ طور پر فلاسفر کی طرف سے آیا تھا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، کہ قرآن مخلوق ہے، اللہ کی کریشن ہے۔ اس میں وہ بہت سختی سے آزمائے گئے تھے۔ اب وہ پہنچے نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود وہاں پر انہوں نے پہنچنے کے بعد شہر میں کہ نہیں مجھے علم حاصل کرنا ہے، میں کیسے بھی اتنے دور سے آ رہا ہوں، اتنا لمبا سفر کیا ہے میں نے۔ اور اس کے بعد وہ ایک ہوٹل میں پہنچتے ہیں، سامان رکھتے ہیں کسی طرح سے جو ان کو مہمانہ ملا تھا، مسجد میں گئے، کوئی ان کی مجلس نہیں لگی ہوئی ہے۔ اس کے بعد ان کو معلوم پڑتا ہے کہ ان کو نظر بند کیا گیا ہے۔ اس بڑے عالم کے پاس جاتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، اس سے کہتے ہیں کہ میں اسپین سے آیا ہوں، اتنا لمبا سفر کر کے آیا ہوں، میں اس شہر میں نیا ہوں، اجنبی ہوں، مجھے نہیں معلوم ہے، میں کسی کو نہیں پہچانتا، میں آپ سے علم حدیث سیکھنے آیا ہوں، حدیث کا علم سیکھنا ہے، میں اسٹوڈنٹ ہوں، میں طالب علم ہوں۔ ایک طالب علم کی صفت ہونی چاہیے کہ جہاں پر بھی جو بھی اچھی نالج، یوزفل نالج ملے، اس کو لے کر اپنے پاس لکھ لے۔ ہماری محتاجگی کا یہ عالم ہے کہ ہم کلاس میں بیٹھے ہوتے ہیں، ہمارے سامنے چیزیں آتی ہیں لیکن ہمیں اس کی خبر نہیں ہوتی۔ ہم ایگزام ہال پہ دنیات میں بھی چیٹنگ کرنے سے باز نہیں آتے، ہم اللہ کے دین کے ساتھ بھی دھوکہ دیتے ہیں۔ عمومی بات ہے، کسی پر الزام نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھ پہ نظر بندی کی گئی ہے، شرط یہ ہے اگر تم مجھ سے دین سیکھنا چاہتے ہو تو لوگوں کے سامنے اس کو ظاہر نہ کرنا، میری کلاس لگانا، مجھے حدیث سنانا، کسی کو پڑھانا سختی سے گورنمنٹ کی طرف سے منع کیا گیا ہے۔ اور ان کے اوپر اتنے سخت کوڑے برسائے گئے تھے صرف اس مسئلے کی وجہ سے۔ مولانا ابوالکلام آزاد فریڈم فائٹر نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اتنے سخت کوڑے اگر مضبوط ہاتھیوں کے اوپر بھی مارے جاتے تو وہ بھی اچک جاتے، کود جاتے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ایک راستہ نکالتے ہیں، شاگرد نے کہا، اس اسٹوڈنٹ نے کہا، اس لمبے سفر سے آنے والے مسافر نے کہا ایک صورت ہے، میرے ہاتھ میں لکڑی ہے، میں سر پہ کپڑا باندھ لیتا ہوں، روز میں آپ کے دروازے پر ایک فقیر کی شکل میں، ایک گداگر کی شکل میں، ایک بھکاری کی شکل میں آؤں گا اور ایک بھکاری کا حلیہ بنا کر آپ کے دروازے کو ناک کروں گا، میں بھیک مانگنے کے انداز میں زور زور سے چلاؤں گا کہ اللہ کے نام پر کچھ ہو، اللہ رب العالمین بہت بدلہ دینے والا ہے، آپ مجھے اس وقت 1 یا 2 حدیث بتا دینا۔ اس بڑے عالم کا نام امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، انہوں نے اس بات پر رضامندی کا اظہار کیا، اور اس طالب علم نے اپنے آپ کو اس طرح سے ذلیل کیا اس استاذ کے سامنے حدیث سیکھنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے۔ آج ہمارے استاذ ہم کو ایک لفظ بول دیتے ہیں، ایک بات جو ہماری بھلائی کے لیے ہوتی ہے، جس میں کوئی ٹونٹ نہیں ہوتا، کوئی تانا نہیں ہوتا، ہم استاذ کو گھور کے دیکھتے ہیں، اپنے استاذوں کو ذلیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے پڑھانے والوں کے سامنے اپنا رعب، اپنا دبدبہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اتنے بڑے عالم اس زمانے کے مفسر، محدث کہے، اتنی آسانی سے یہ ٹائٹل نہیں ملتا، اتنی آسانی سے تعلیم حاصل نہیں ہوتا، بلکہ کسی نے کلاس میں کہا تھا کہ پڑھنے سے کیا حاصل ہوتا ہے۔ جب ہمارے نوجوانوں کی یہ حالت ہو تو نہ اس کمیونٹی کی ترقی ہو سکتی ہے، نہ اس ملک کی ترقی ہو سکتی ہے۔ ملک کی ترقی کے لیے تعلیم، کمیونٹی کی ترقی کے لیے تعلیم کی ضرورت ہے۔ اس طرح ڈیلی وہ بندہ محنت کرتا رہا، تقریباً 300 حدیثیں اس طالب علم نے حاصل کی ہیں۔
300 علم اس بھکاری کی شکل بنا کر اس بندے نے جا کر دروازے پر نوک کر کر کے حاصل کیا، اور اس کے بعد جب یہ آزاد ہوئے اس امتحان سے تو بعد میں اپنی کلاس میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی تعریف میں اس کو بیان کیا کرتے تھے، ان کو آگے بٹھایا کرتے تھے۔ ہم بھی طالب علم ہیں، ہمارے اندر بھی یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ جہاں پر بھی جو بھی استاذ ہمارے سامنے، جو بھی ٹیچر جو قیمتی بات رکھتے ہیں اس کو لکھیں، اس کو یاد رکھیں، اس پر محنت کریں۔ محنت کرنے سے کوئی چیز حاصل ہوتی ہے۔ اسی لیے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے لوگو انما العلم بالتعلم، علم حاصل ہوتا ہے سیکھنے سے، محنت کرو، سیکھو۔ فقہ حاصل ہوتی ہے، سمجھ حاصل ہوتی ہے، تفقہ حاصل ہوتا ہے، تفکر سوچنے سے، غور کرنے سے۔ ہم صرف شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں، ہر جگہ شارٹ کٹس کام نہیں آتے، ہم کو محنت کرنی پڑے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اس طرح کے جتنے بھی ایگزامپلس ہمارے سامنے آتے ہیں ہم اس کے ذریعے سے جو دینی پیغام کو عرض کرنے کی کوشش کریں اور ایمانداری کے ساتھ تعلیم حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور جب تک دنیا کے اندر زندہ رہے، ایمان کی حالت میں رہے، ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔